اب کی بار وہ نئی بات چھیڑ گیا۔ کیا سچی مچی؟ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھیں۔ اف نیہان تیمور، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ نیہان نے آہ بھری تو حوریہ شرمندہ سی ہوئی۔ وہ واقعی بہت بے وقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ نیہان نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ نیہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ وہ اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ کا چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، وہ نظریں جھکا کے بولی۔ کہا نہیں لیکن سوچا تو ہے نا؟ وہ اپنی بات پر بازید تھا۔ نہیں سوچا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ بھی میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ بد کی تھی۔ کیا روم لاکڈ ہے؟ نیہان نے پوچھا تو حوریہ نے گھبرا کر نیہان کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ نیہان کو لگا وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی تو ایک دم ہنس دیا۔ فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے۔ نیہان نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ برا ہی منا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق بھی ہوں۔ سو رہنے دو سارے ڈر۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا حور کے پیروں لگی سر پھونچی۔ آپ مجھے بدصورت بول رہے ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ مکر ہی گیا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب تو یہی تھا نا؟ وہ روحانی ہو گئی۔ صحیح، ایک منٹ، کیا مطلب ہے صحیح کا؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، سو جاؤ یار۔ نیہان دل میں بھی ہنسا تھا، وہ بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ نیہان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ہی گھور جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے حوریہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ نیہان کی آنکھ کھولی تو اسے حوریہ کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو گیلے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح تھی اور گردن پر تل۔ وہ اسے نمہاک سے دیکھنے لگا۔ شادی کسی اور کے ساتھ طے تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہو گئی۔ میٹرک میں تھی جب چاچا چاچی ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ وقت کے ساتھ نیہان نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ ہاسٹل میں رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ریحان نے سوچا وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزار دکھوں اور مسائلوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایک سچی ویریئر۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو نیہان چونکا۔ ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ نیہان بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ اس کی بات پہ حوری نے استحاب سے اسے دیکھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، لگ تو یہی رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر یا لچا لفنگا ہوں جس سے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ کر نہ دوں۔ نیہان کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے لیے کچھ تلخ سا ہوا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے اس لیے بس۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو حوریہ، میں تمہاری بہادری کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں۔ سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہو کرو۔ یو آر ویری لیو لائک دیٹ۔ حوریہ نے سر اٹھا کر نیہان کو دیکھا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی اور پھر اپنوں کے ہاتھے زخم مندمل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت نہ صحیح مگر عزت بھرا ایک تعلق ہے۔ تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا مگر میں نیہان تیمور حسن تعلق میں سچائی کا قائل ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم اپنی پسند سے جیسی زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو۔ میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا۔ زندگی میں تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حوریہ نیہان کی عزت کرتی تھی مگر آج اس کی بات سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو حوریہ کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی؟ حوریہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ نیہان ہلکے سے مسکرایا۔ بہادر نگاہیں چرا کر بات نہیں کرتے، نظریں ملا کر بات کرتے ہیں۔ حوریہ کی کانپتی چونکی
پلکوں کے آراتش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، وہ اس قدر ہی بول پائی۔ خوش آمدید زوجہ محترمہ، وہ شگفتی سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانب مڑا تو حوریہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ نیہان باہر سے آیا تو ماں کو حوریہ پر چیختا دیکھ کر پہلے تو ششٹ رہ گیا۔ بیٹے کو دیکھ کر تسنیم بیگم ایک دم چپ ہو گئی۔ نیہان نے ایک نظر ماں کو پھر حوریہ کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حوریہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم کب آئے؟ تسنیم بیگم نے بات بدلی تھی۔ ماما، آپ حوریہ پہ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں؟ یہ اس خاندان کی بہو ہے، اور وہ بھی اس انداز میں جیسے اسے پتہ نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ نیہان کا لہجہ کچھ حد تک سخت ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی بس۔ حوریہ نے بیچ میں بولا کہ معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ غلطی کوئی بھی ہو، مجھے پسند نہیں ایسے کسی پر چلانا، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ وہ بہت مایوس ہوتا دکھ رہا تھا۔ اچھا، اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں بھی ناپسند ہونے لگی؟ بات یہ نہیں ماما، مجھے اچھا نہیں لگا، اور اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا تو میں بولتے بولتے ایک دم رکا، اور بات ادھوری چھوڑتے حوریہ کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا۔ تسنیم بیگم سلک کر رہ گئی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ روم میں آتے ہی وہ حوریہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہیں نیہان، وہ ڈانٹ سکتی ہیں۔ حوریہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ نیہان نے اس کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا۔ بات اتنی ہے زوجہ کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے، اور تم جیسے سروائیو کرو گی یار زندگی میں۔ اس کا لہجہ برہم تھا، لیکن اس کا لمس نرمی لیے ہوئے تھا۔ حوریہ یہ کیا بولتی، اسے تو عادت تھی ان سب کی۔ کچھ نیا تو نہیں ہوا تھا۔ نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس لیے پہلی بار بولا تھا، جبکہ اس وقت اس کے نزدیکی سے وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس لیے اسٹینڈ لو زوجہ، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں راحلات پہ لانے سے۔ وہ خفگی سے اسے کہتا دھیرے سے اس کی نازک کمر سے ہاتھ ہٹاتا بیڈ کی جانب بڑھتا اپنی گہری گھڑی اتارنے لگا، جبکہ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے جا بیٹھی۔ نیہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جاتا اس کے پاس بیٹھا، ہاتھ تھامتے نرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حوریہ، دیکھو دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے، نہ آپ کی خوشی سے نہ غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں، مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تمہیں روند کر آگے نکل جائے گی، اور جیسا میں نے کہا کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے، تو اس بات کو سمجھو۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ حوریہ کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے تھے۔ ارے وہ بکلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، بہادر بنو، ایسے مت کرو۔ وہ اس کے آنکھوں کے کونوں سے آنسو چپتے ہوئے بولا تھا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا ہے۔ نیہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ لڑو مت، مگر دفاع تو کر سکتی ہو، بس وہی کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو آنسو صاف کرو اور ڈریس بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تو حوریہ چونکی۔ باہر کدھر؟ وہ بھی اس وقت؟ ایسے ہی بس کہیں چلتے ہیں، مگر وہ تائی نے بولا کہ کچن میں۔ یار میں ان کو بتا دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس لیے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ ڈنر آرڈر کرتا وہ اب حوریہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ اس وقت بے حد خوشی تھی۔ وہ اوپن ایریا میں بیٹھے تھے۔ حور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی، جیسے پہلی بار یوں باہر آئی ہو۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ ذرا سا آگے ہوتا پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ۔ نیہان، آپ کو پتہ ہے مجھے لاہور شروع سے پسند تھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو ماما نے مجھے لاہور کی ساری کہانیاں سنائی تھی، اور میرا جی چاہا کہ میں پورا لاہور گھوموں، ہر جگہ دیکھوں، اور جب ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور میں یہاں چلی آئی تو ساری خواہشیں دم توڑ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہوتا چلا گیا۔ آج وہ پہلی بار اپنے دل کی باتیں نیہان سے شیئر کر رہی تھی۔ نیہان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خیالوں سے چونکی۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، تمہاری زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ سچے دل میں کہہ رہی تھی، بنا کسی کھوٹ کے۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ دونوں ہی مسکرا کے ہاتھ پیچھے کر گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، اور وہ اسے آج کے دن بہت اچھا سا فیل کرواتا واپس لوٹا۔ سنیں، وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ حوریہ نے اسے پکارا۔ جی سنائیں میں؟ وہ بھی جی جان سے بولا۔ میں وہاں کوچ پہ سو جاؤں؟ رات بھر آپ میری وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو؟ وہ کل کی اس کی خراٹے والی بات پہ
اٹکتی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں تنگ ہوتا ہوں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کے بولا۔ وہ نیند نہیں نہ آتی آپ کو؟ میں یہی سوچا۔ چپ چاپ بستر پہ آؤ، درد ہو کے سونے کے لیے شادی نہیں کی۔ وہ اسے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ لیکن دوری تو رہے گی نا ہمارے بیچ ہمیشہ؟ وہ نہ جانے کیوں ایسا بول رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میاں بیوی میں کیوں دوری آنے لگی؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلا آتا تاکہ جان سکے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ آپ نے تو دوسری شادی بھی کرنی ہے۔ آپ امریکہ میں کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں تو لازمی بات ہے نزدیکی بھی اسی بیوی سے بڑھائی جاتی ہے جو من چاہی ہو۔ نہ جانے وہ کیسے اس سے اتنی بڑی بات کہہ گئی جبکہ وہ چھوٹی سی بات کہتے ہوئے 100 بار سوچتی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں وہ کمٹمنٹ نبھاؤں؟ وہ اس کے بہت قریب آتا پوچھ رہا تھا۔ میرے چاہنے کا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ انہی قدموں پہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ بہت کچھ۔ وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ ایک دم لڑکھڑا کے پیچھے کوچ پہ جا گری۔ نیہا نے اس کی اطراف میں بازو رکھے اس پہ حصار بنایا۔ میں نے اگر کوئی کمٹمنٹ بھی کی ہوتی زوجا تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں نے تمہیں جس تک کیا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم سے بچوں کی بات کیوں کرتا؟ بچے؟ وہ پھر بچوں کے ذکر پر اٹک گئی۔ مجھے نا بچوں کا بہت شوق ہے۔ چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں ہو کر کوئی وہاں ہو، کوئی میری پیٹھ پہ ہو اور کوئی تمہاری گود میں۔ ڈھیروں بچوں کا ہو جائے پورا کمرہ، پھر چاہے وہ جوش سے بولتا پورے کمرے کو فوکس کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ بچے میں نہیں پیدا کر سکتی، اور پھر انہیں سنبھالے گا کون؟ وہ بھی اب اس کی بات سننے جھنجھوڑی لے گئی۔ تم بس پیدا کرنا سنبھالنا کا کام میرا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ ایک دم گھبرایا۔ یار اب دور رہ کے تو بچے نہیں ہوں گے نا؟ پاس آنا پڑے گا تھوڑا آپ کو، تھوڑا مجھے، وہ معنی خیزی سے کہتا دھیرے سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار گیا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ وہ بھکلا گئی۔ اچھا تم بچی ہو؟ 19 سال کی ہو گئی ہو اور بچی ہو؟ وہ اس کے پھولے ہوئے نرم و ملائم گال کھینچتا دانتوں سے کاٹ گیا۔ آہ کیا کاٹنے سے بچے ہوتے ہیں جو یوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی تو نیہا قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ وہ نروٹے انداز میں بولی تو نیہا نے ایک دم سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے ڈر کیوں رہی ہیں؟ وہ اسے بستر پہ لاتا اس کا سر تکیے پہ رکھا ذرا سا اس کے چہرے پہ جھک کر پھونک مارتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں مخمور سی لگیں۔ مجھے نا آپ کی آنکھوں سے خوف آ رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ صرف آنکھوں سے ہے نا، میرے ہونٹوں سے تو نہیں آ رہا؟ وہ بنا اس کا ہاتھ ہٹائے بولتے اس کے لبوں پہ ایک دم اپنے ہونٹوں کا قفل لگا گیا۔ حوریہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ اسے سانس روکتے دیکھ وہ پیچھے ہوا، اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ 2 بل آئے تھے۔ سانس کیوں روکی؟ سوال کرتے لہجے میں سختی تھی۔ آپ نے روکی؟ وہ منمنائی۔ سانس کیسے روکتے ہیں؟ ابھی بتایا نہیں، آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں؟ وہ تھوڑا اور قریب ہوا کہ حوریہ کی سانسوں میں جلتھل ہوئی۔ وہ اپنا سر مزید پیچھے کرتی سہمی ہرنی کی طرح نیہا کو دیکھی جا رہی تھی، جو اس کے اس طرح ایکٹ کرنے پر بے ساختہ پیچھے ہوتا ہنستا چلا گیا، اور پھر دوسری طرف آ کے لیٹا لائٹس آف کرتا مدھم لائٹنگ آن کر گیا۔ بے فکر رہو پاگل، مجھے زبردستی پسند نہیں، میں تو بس تمہیں کمفرٹیبل کروانا چاہتا تھا اور زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا دھیرے سے بولا۔ یہ کس پہ کیا کمفرٹیبل کا حصہ تھی؟ وہ بھی شوق ہوتی اس کی جانب کروٹ لے گئی۔ اسے نیہا پہلے مغرور سا لگا تھا، پھر اب اس کے ساتھ ان چند دنوں میں ہی وہ ان سب سے الگ لگا۔ اور یار وہ تو چھوٹی موٹی گستاخی میں آتی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ایک شوہر کا کہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ کوئی چھوٹی موٹی دوست ملتی رہے تو تھوڑا پرسکون رہوں گا نا، ورنہ بہت تنگ کروں گا، جذبات میں بہک جاؤں گا۔ وہ اسے باور کرواتا ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا۔ آہ، وہ پھر سانس روک گئی۔ حوریہ لاسٹ وارننگ ہے، اب تم چھوٹی بات پہ سانس روکو گی تو آئی سویئر میں سچ میں سانس بند کر دوں گا تمہاری۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ حور کا دل پسلیاں توڑتے باہر آنے کو مچلا۔ چھوٹے سانس لیتی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ گہرے سانس بھرو۔ وہ اپنے چہرے کو مزید اس کے قریب کرتا بولا تو ہونٹوں سے ہونٹ رب ہوئے۔ وہ پھر سے سانس روک گئی۔
इस बार नेहा ने वाकई इसकी सांसों का गला घोंट दिया और अगले पल वो खींच खींच के सांस लेने लगी। इसकी सांसों को नाहमवार करता वो इसका सर अपने सीने पे रखकर इसका एक ठसार बना लिया। लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था। वो जो इसके कोई तारीफी प्यार भरे जुमले की तवक्का कर रही थी, एकदम से सर ऊपर उठा के इसकी बात पे इसे घूरा। कल लगा लेना आप खुद अपने होंठों पे, बड़ी अच्छी लगती है आपको। वो नखरा दिखाते हुए बोली। हाँ हाँ यार, इन डब्बों के जाम के साथ मज़ा आया है, ऐसे कौन से कमबख्त को मज़ा आना। वो अब की बार मजीद इसे अपने साथ लगाए बोला तो हूर के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। आंखें बूंदे वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। अल्लाह ने सब्र का फल जो दिया था, नेहान जैसा जीवन साथ अता किया था, वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती थी कम था, क्योंकि नेहान एक आइडियल शौहर था और ऐसा शौहर नसीब वालों को मिलता है, और वो नसीब वाली थी। जरा सा सर ऊपर उठाते वो आंखें मूंदे नेहान को देखती चली गई। जी चाहा आगे बढ़ते इसके गाल पे एक बोसा दे दे, लेकिन फिर धड़कते दिल से खुद को टोका, ज़्यादा फ्री मत हो। अगर वो फ्री हो गया तो फिर सारी रात उसकी मनमानियाँ चलेंगी और तुम रोती सिसकती रहे। वो खुद की सर्जिश करती अब रुख वापस किए नीचे सोने की कोशिश करने लगी। इनका हनीमून का प्रोग्राम बनाया तो नेहान नाराज सा हो गया। वो इसे वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहता था, एटलीस्ट दुबई और अमेरिका तो लाजमी लेके जाना था। फिर इसने मरी जैसे शहर का इंतखाब किया। इससे पहले पूरा पाकिस्तान घूमना था, इसके बाद ही वो आउट ऑफ कंट्री जाती। दूसरी तरफ तंसीम बेगम ने बहुत कोशिश की कि इनकी राह में रोड़े उठाने की, लेकिन नेहान ने एक ना सुनी और हूर को ले मरी के लिए रवाना हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने हाई एयर सफ़र किया। इसके बाद वहाँ से इसीलिए अपनी गाड़ी में मरी का रथ सफ़र बांध चुका था। गाड़ी मरी की शाहरों की तरफ रवादवा थी। हूरिया मबहूस से गुजरते हुए हसीन मनाजिर को देख रही थी। नेहान गाहे बगाहे एक नज़र इस पर डालता और फिर सड़क पर निगाहें जमा लेता। वो आज सुबह ही निकले थे और इस वक्त दिन भी उतरना शुरू हो चुका था। रास्ते में खाना खाकर वो अब फिर सफ़र पर गामज़न थे। रास्ते खूबसूरत और शायद हम सफ़र भी। सड़क नदी के किनारे किनारे भाग रही थी और कभी कभी कहीं से बर्फ़ पोश पहाड़ इन्हें दिखाई देकर ओझल हो जाता। तरीके फैलाने के करीब वो गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। वो सारा दिन सफ़र की वजह से थके हुए थे। सूरज के ग्रूप होते ही सर्दी की लहर में एकदम इजाफा हुआ था। नेहा ने आतिशदान में कुछ लकड़ियाँ जलाई थी, जबकि हूरिया कपड़े बदलने चली गई थी। नेहान ने शीशे के बाहर देखा, जहाँ धुंध आस्ता आस्ता फैल रही थी। बड़की कौमों की रोशनी में धुंध का फैलाव वाजिया हो रहा था। हूरिया बहुत ही खामोशी से नेहान के पास आकर बैठ चुकी थी। वो जो मोबाइल में लगा था, इसका बैठना महसूस कर चुका था। इन दोनों के दरमियान लकड़ी जलने की, चीखने की आवाज़ें थी। दोनों की दिल की हालत अजीब हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ही खामोश थे। नेहान ने गहरी निगाह से हूर को देखा। आग की रोशनी में इसका चेहरा टमटमा रहा था। रेहान की नज़रें इसकी गर्दन से होते हुए इसके नीचे की जानिब जाने लगी तो फ़ौरन नज़रों को काबू किया। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा नेहान, खुद पे कंट्रोल करो। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। इसे काफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। ध्यान हटाने के लिए इसे ये करना था, वरना वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहा था। सो बाहर गाड़ी से कॉफ़ी का सामान उठा लाया था और हूरिया फ़ौरन कॉफ़ी बना ली। ये किस कदर खूबसूरत है। कॉफ़ी बनाकर इसे देते हुए हूरिया ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, जहाँ धुंध में लाइटें दिया बनकर टमटमा रही थी। हाँ सो तो है, कॉफ़ी का सिप लेते हुए नेहान ने प्यार से कहा। एक लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी के छिटकने की आवाज़ें, धुंध फैलती हुई सर्दी का अजीब सा एहसास। ये गेस्ट हाउस बाजार से हटकर था, जो अजीब सी खामोशी का समा था। वो दिन भर की थकी हुई थी, जल्दी सो गई, उठकर बिस्तर में चली गई, जबकि नेहान इसे देखता अपनी सोचों पे मुस्कुरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि नेहान को नर्म मुलायम जिस्म अपने सीने पर धरा महसूस हुआ। वो काफ़ी देर से इसे महसूस कर रहा था, पर गहरी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही थी। पर इसकी आंख खुली तो हूर आधे से ज़्यादा इस पे लेटी। इसके बाजू चकरे हुए थे। इसकी इतनी नज़दीकी पे नेहान ने थूक निकलते इसे देखा। कोई प्यारा हो सकता है, और वो भी इस कदर कैसे हो सकता है। वो इसके बालों में हाथ डालता, पीछे करता, इसके नैन नकुश को देखता बहकता चला गया। नींद में खुद ही हावी होते नेहान को रुकने की हूर ने कमज़ोर मजम्मत की, लेकिन इसके मुंह जो जज्बों के आगे वो ना टिक सकी और बिला आखिर अपने आप को सौंप दिया। वो हनीमून से वापस लौटे तो बहुत हशाश बशाश थे। जाते हुए वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब आते हुए दो जिस्म जा महसूस हुए, और यही तस्नीम बेगम नहीं चाहती थी, पर होनी
کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ کچن میں کھڑی میٹھا بنا رہی تھی کہ تسنیم بیگم اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں اور بنا اسے پتہ لگے اس کا دوپٹہ چولہے کی آنچ پہ رکھتے فوراً باہر نکل آئی اور اپنے دھیان میں لگی کھیر بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے دوپٹے نے آگ پکڑی۔ اس سے پہلے کہ آگ اس کے بالوں تک پہنچتی اچانک ہی اللہ نے نیہان کو وہاں بھیج دیا۔ ہور وہ چلائے اس پر وہ پلٹی تھی جبکہ نیہان نے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکالتے دور اچھالا جس سے نیہان کی ہتھیلی جل گئی۔ نیہان ہور طرف کے اس کی جانب لپکی۔ نیہان وہ نم آنکھوں سے اس کی ہتھیلی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نیہان اپنی ہتھیلی چھیڑتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بیک بال چہرہ سب طرف دیکھتا اطمینان کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آنکھوں میں کھو دینے کا ایک درد تھا۔ سختی سے آنکھیں مینچتے وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار تھا۔ اس کے آگے کا وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ارے نیہان بیٹا تم یہاں کیسے آئے اور یہ دوپٹے کو آگ کیسے لگی؟ تسنیم بیگم نے اندر آتے مصنوعی حیرت اور افسوس سے پوچھا۔ تائی امی پتہ نہیں اچانک ہی بھڑک گئی۔ پلیز نیہان آپ چلیں میں آپ کے ہاتھ میں مرہم لگا دوں۔ ہائے اللہ میں مر گئی۔ کیا ہوا نیہان کو؟ تسنیم بیگم مچل کے نیہان تک پہنچتی۔ ہائے میرے بیٹے کا ہاتھ جلا دیا، کیسی منحوس ہو تم۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ اس میں ہور کا کیا قصور؟ وہ یکدم ماں کو ٹوک گیا۔ اس کا تو سارا قصور ہے، مجھے شروع سے پتا تھا یہ منحوس ہے۔ پہلے ماں باپ کو کھا گئی، پھر شادی والے روز اپنے ہی رشتے کو کھا گئی اور اب تمہیں۔ ان کی باتیں ہور کے دل پہ پرچی کی طرح لگی تھی۔ ماما فار گاڈ سیک کیوں کافرانہ باتیں کر رہی ہیں؟ یہ منحوسیت لفظ بولنا ہی غلط ہے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ اور رہی ہور کی بات، میرے لیے اگر وہ ہے تو میرا لکی چارم ہے، میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے، جو میری نسل کو، اس خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے والی، میری کل کائنات۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتا بولا تو اس کی سب باتوں کی ایک ایک بات تسنیم بیگم کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ ہور پریگننٹ تھی، مطلب وہ دادی بننے والی تھی اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ وہ ہور کا ہاتھ تھامے کچن سے نکل چکا تھا جبکہ تسنیم بیگم وہیں ہکا بکا رہ گئی۔ او میرے اللہ، شکر ہے کہ مجھ سے کچھ غلط نہیں ہوا۔ ہور بچ گئی اور میرے پوتا بھی۔ اگر ہور کو کچھ ہو جاتا تو کیا میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی؟ بالآخر اللہ نے ان کے دل پہ لگی مہر بھی ہٹا دی تھی اور اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے گا۔ تقریباً نوبہار ہاسپٹل کے ریڈفورڈ میں کوریڈور میں اس وقت وہ تینوں نفوس موجود تھے اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور ہور کو بھی مکمل خطرے سے باہر قرار دیا تو نیہان وہیں سجدے میں گر گیا۔ وہ جو امریکہ واپس جانے والا تھا، لیکن اچانک ہوئی ہور سے شادی پہ اور اسے اس کا حق دلانے کے چکر میں اور تیمور حسن کی اچانک ہارٹ کی بیماری نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی اور پھر اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ پردیس تو وہ کھاد لیتا لیکن اپنے کہاں سے لاتا۔ اور اب شادی کے بعد بیوی اور بچہ چھوڑ کے جانے کو اس کا من راضی نہ ہوا اور اس نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا۔ چھوٹے سے بیبی کو اٹھاتا وہ اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا جو اس وقت نیند کی وادیوں میں گم تھا، جبکہ ہور نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی خوشی تھی، ماں بننے کی خوشی۔ وہ مسکرائی۔ نیہان نے چھوٹا سا بیبی اس کے پہلو میں لٹایا اور ذرا سا جھکتے ہور کے ماتھے پہ محبت کی ہرسب کی۔ تھینک یو سو مچ میری کل کائنات۔ اب بس 9 بچے اور ہیں جائیں، پھر پرسکون آ جائے۔ وہ جو اس کے بوسہ لیتا ہے، روح تک سرشار سی ہو رہی تھی۔ اس کی 9 بچوں والی بات پہ روحان سے ہوتے اسے دیکھا کہ اگلے پل نیہان نے کہہ لگایا، زندگی کو ہمیشہ محبت سے جئیں، نہ کہ نفرت میں دوسری کی زندگی برباد کریں۔